بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے میرے چینل سمنا وائس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پاک کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے جواب دیا کہ میں نے زنا کیا ہے، اب شرمسار ہوں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتی ہوں کہ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب بہتر ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا شوہر موجود ہے یا سفر پر ہے؟ کہا کہ شوہر موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو حمل سے ہے؟ عورت نے کہا، ہاں حاملہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچہ جن کر پھر میرے پاس آنا۔ یہ سن کر وہ عورت واپس چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے پالنے والے، یہ پہلی شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس عورت کو بچہ پیدا ہوا تو فارغ ہو کر پھر خدمت میں آئی اور پاک کرنے کا کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجان ہو کر پوچھا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے کہا، میں نے زنا کیا ہے، اب میں بچے کی ولادت سے فارغ ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھ پر حد جاری کر دیں کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جا بچے کو 2 سال دودھ پلا کر پھر آنا، اور چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الہی یہ دوسری شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ 2 سال بعد عورت پھر حاضر ہوئی اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انجان بن کر تمام سوالات کیے، اس نے وہی جواب دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جا بچے کی پرورش کر حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کوٹھے سے نہ گر پڑے۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے مالک، یہ اس کی تیسری شہادت ہے۔ عورت کو راہ میں عمر بن حدیث ملا، معاملہ دریافت کیا اور بچے کو پالنے کا وعدہ کر کے اس عورت کو واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا، اور عورت نے پھر اقرار گناہ کیا اور طہارت کا مطالبہ کیا۔ فرمان یا الہی 4 گواہوں پر پوری ہو جاتی ہے۔ پھر آپ غصے کی حالت میں سرخ ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اس بچے کی کفالت پر ناراض ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس عورت کو 4 دفعہ اقرار کر لینے کے بعد اب یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچنے کی یہ راہ شرعی بتائی تھی جو تیری غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی، ورنہ خداوند کریم مرنے کے بعد اس کو معاف کر دیتا۔ اس کے بعد جناب امیر ممبر پر تشریف لائے، کنبر سے کہا، اذان دو۔ تمام اہل شہر اذان سنتے ہی مسجد میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد حمد و ثنا خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کل صبح کوفہ کے میدان میں ایک عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تمام لوگ پتھر لے کر وہاں جمع ہو جائیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شخص کا چہرہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے یہاں تک کہ اپنے گھروں کو واپس نہ چلے جائیں۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ روایت ہے کہ اگلے دن تمام شہر کے آدمی چہرہ چھپائے اور چادروں میں پتھر لیے میدان میں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ عورت کو باہر نکالا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے جس میں اس عورت کو کمر تک زمین میں دفن کر دیا جائے اور باقی حصہ باہر رہنے دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد لیا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جس کی گردن پر خود کوئی حد ہو کسی پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی آدمی اس عورت پر پتھر نہ مارے جس کی اپنی گردن پر کوئی حد ہو۔ یہ سنتے ہی تمام آدمی واپس چلے گئے، صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے جنہوں نے حد جاری کی۔
ایک بار کسی بکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ایک جیشی غلام جو کہ امیر المومنین سے بہت محبت کرتا تھا، شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن القوا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابن القوا نے حیرت سے کہا، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا، میں ان کی تعریفیں کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا۔ پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غائبی آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی، یعنی طوفان آ گیا، سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب ہو یعنی ڈوب گئی۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک، عامہ مقدس و چادر مبارکہ زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت حسنین اور دیگر کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ فروت کے کنارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فروت کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہوا۔ جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی، یا امیر المومنین بس کیجیے، یہ کافی ہے۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزارا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا۔ اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرس یعنی تقریباً 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی درار میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور شرعی یعنی میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کہ آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف باسلام ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔
آج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لی۔ آپ کا بیان سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریشم مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، الحمدللہ، اللہ عز و جل کے ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ مولا مشکل کشا نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالج زدہ تھی لہٰذا زمین پر گھسیٹتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو کہ ایک نیک اور صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھایا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسیٹ کر چلنے لگا۔ اس غائبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت بیداری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا، بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ آ رہے تھے کہ راستے میں یکا یک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان فات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا، اے شخص، اگر واقعہ تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی۔ پھر فرمایا، قم یعنی کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔